بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی کی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ پرویز ہٹک نے خان کی لاج رکھ لی۔ اہم ترین ہفتہ شروع۔ دبئی کے اندر کھچڑی جل گئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اہم ترین سیاست کا پاکستان میں ہفتہ شروع ہو گیا ہے باقاعدہ۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرویز ہٹک صاحب، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے، پاکستان کے تحریک انصاف کے سابق صدر کے پی کے، جنہوں نے پارٹی کو خیر بات کہا اور اپنی ایک نئی پارٹی بنا لی۔ وہ ایک پروگرام میں تھے کہ صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ خان صاحب کے فیصلے جو ہوتے تھے وہ بشرا بیگم کیا کرتی تھی؟ خان صاحب بذات خود اپنے فیصلے نہیں کرتے تھے، پیچھے سے جو آرڈر آتا تھا بشرا بیگم صاحبہ کا اسی کے مطابق خان صاحب فیصلہ کر دیتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، پرویز ہٹک صاحب نے یہ جواب دیا کہ میں جب تک خان صاحب کے ساتھ رہا، جب بھی میں خان صاحب کے پاس گیا تو خان صاحب اپنے فیصلے خود کرتے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم مردوں پہ سیاست کرتے ہیں، گھر کی خواتین یا عورتوں پہ سیاست نہیں کرتے۔ بہتر ہے آپ مجھے خان صاحب کے متعلق سوال کریں، خان صاحب کی فیملی کے متعلق سوالات نہ کریں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف فیاض الحسن چوہان دیکھ لیں، ایک طرف فردوس عاشق عوان دیکھ لیں اور ایک طرف پرویز ہٹک صاحب دیکھ لیں۔ پرویز ہٹک صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اس میں چھید نہیں کرتے۔ فردوس عاشق عوان اور فیاض الحسن چوہان دونوں نے یہ بتا دیا، ثابت کر دیا پاکستانی قوم کو، بلکہ پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہم جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں چھید بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پرویز ہٹک صاحب نے یوں خان صاحب کی لاج رکھ لی۔ بے شک انہوں نے پارٹی بنا لی جس پہ خان صاحب نے کہا تھا کہ گڈ لک، جتنی پارٹیاں زیادہ ہونی چاہیے، بننی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ انہوں نے بڑا اچھا مثبت جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ ہمارے خون میں یہ شامل ہے، ہم مردوں پہ سیاست کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب اگر رخ کریں دبئی کے اندر جو کھچڑی پک رہی تھی، پکی تو نہیں لیکن جل ضرور گئی، پکنے سے پہلے ہی جل گئی۔ ہوا کیا؟ نون لیگ چاہتی تھی کہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا جائے۔ انہوں نے مشاورت کی آصف زرداری صاحب سے بھی، دیگر جماعتوں سے بھی۔ مولانا صاحب تو ان کے ساتھ ہیں، مولانا صاحب کو تو وہ جدھر کہیں گے وہ مانیں گے بات، کیونکہ انہوں نے گولی دی ہوئی ہے مولانا صاحب کو کہ آپ کو ہم صدر پاکستان بنائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، جو ذرائع خبر دیتے ہیں، اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کی اس خواہش کو جو ہیں وہ رد کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسحاق ڈار صاحب کا نام ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کی پارٹی کے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ نیوٹرل آدمی جو ہے نگران وزیر اعظم پاکستان ہو، جس پہ کسی پارٹی کو بھی اعتراض نہ ہو۔ تو یوں ناظرین اکرام، وہ جو کھچڑی جو پک رہی تھی دبئی میں، وہ پکنے سے پہلے جل گئی۔ تو ناظرین اکرام، صدر زرداری صاحب نے اپنی کمیٹی باقاعدہ بنا دی ہے جس میں سید نوید قمر، تو ساتھ ہیں یوسف رضا گیلانی اور خورشید شاہ صاحب۔ یہ 3 رکنی کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے۔ تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وہ مشاورت کریں گے، مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کا نام دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اسحاق ڈار کو جو لانچ کرنا ہے، اس سے جو نون لیگ کے صحافی حضرات ہیں، جو نون لیگ کے بہت کلوز ہیں، ان کے اگر دعوے دیکھیں، انہوں نے بڑے دعوے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پہ تھے، انہوں نے جو سعودی عرب کے شہزادے ہیں ان سے باقاعدہ سعودی خاندان سے ملاقات کی، جس میں سعودی خاندان نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ اگر وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بنیں تو ہم تو ڈالروں کی بارش کر دیں گے۔ پاکستان میں 1-2 بارش چلی ہے نا، ساون کی بارش جو برس رہی ہے بہت زیادہ،
تو انہوں نے اسی طرح کہا کہ ہم ڈالروں کی بارش کر دیں گے، پاکستان کی معیشت کو ہم اونچی اڑان پہ لے جائیں گے، پاکستان کی خوشحالی میں ہم پورا کردار ادا کر دیں گے اگر میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن گئے۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ناظرین اکرام، جو نون لیگ کے بڑے کلوز صحافی ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو ناظرین اکرام ابھی جو گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے، گراؤنڈ ایسے ہی بنایا جا رہا ہے جس میں کہ میاں نواز شریف صاحب نظر آ رہا ہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ساگ ڈار صاحب کو لانچ کرنا، تو اس طرح کے کام، اور ساری اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ راجہ ریاض ہے، وہ بھی نون لیگ کا باقاعدہ نون لیگ کے ساتھ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں نون لیگ کو ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا۔ تو جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اگر ماحول کو دیکھیں تو وہ جو دعوے کر رہے ہیں نون لیگ کے بڑے محبت کرنے والے صحافی، تو پھر ان کے دعووں میں حقیقت کچھ نظر آنا شروع ہو گیا ہے تمام پاکستانی قوم کو۔ تو ناظرین اکرام، یہ ماحول بنایا بھی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا لیں گے۔ اگر تو حقیقت ہے کہ سعودی عرب نے یقین دہانی کروائی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہوتی ہے، انہوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے، وہ بھی خیال کریں گے، سوچیں گے کہ اگر اس شخص کے وزیر اعظم بننے سے پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں، پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے، پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام آ سکتا ہے، تو پھر بسم اللہ کر دینی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، اگر اس طرح کی صورتحال دیکھیں تو اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، یہ فیصلہ صاف سامنے نظر آ جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی کنڈیشن، اس طرح کا ماحول دیکھیں تو پھر اگلا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر عوام کا دیکھیں، اگر پاکستانی عوام کو دیکھیں تو پھر ناظرین اکرام، ابھی تک جب سے خان صاحب کی حکومت تبدیل کی گئی ہے تب سے لے کر آج اس وقت تک ناظرین اکرام کم و بیش 14 کے قریب سروے ہوئے، جو گورنمنٹ نے بھی کروائے، تمام آزادانہ سروے ہوئے، میڈیا نے کروائے، جو مختلف کمپنیاں ہیں سروے کرواتی ہیں انہوں نے کروائے، تو تمام 14 کے 14 جو سروے ہوئے ہیں اس میں 80% سیٹوں کے ساتھ خان صاحب کی برتری نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر عوام پاکستان، قوم پاکستان کو دیکھیں تو وہ کس کے ساتھ ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف تو پی ڈی ایم پلاننگ بنا رہی ہے اپنے طور پر کہ وزیر اعظم کس کو بنانا ہے، دوسری جانب اگر دیکھیں تو عوام کا خیال کسی کو نہیں ہے کہ عوام نے ووٹ دینے ہیں، عوام نے چننا ہے وزیر اعظم کون ہوگا یا کون نہیں، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے، لیکن بند کمروں میں کچھ فیصلے اور ہی کیے جا رہے ہیں۔ اگر عوام کی طرف دیکھیں تو ناظرین اکرام، عوام جو ہے وہ اپنے دلوں میں خان صاحب کی محبت سجائے بیٹھی ہے، اور اس طرح اگر عوام کی طرف دیکھیں تو اگلا وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان برتری کے ساتھ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جہاں پہ بھی سروے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہم خان صاحب کو ووٹ دیں گے۔ اگر خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا، اگر خان صاحب کی پارٹی کا امیدوار نہ کھڑا کیا گیا، تو جس حلقے میں خان صاحب کی پارٹی کا امیدوار کھڑا نہیں ہوگا ہم اسی کو ووٹ دیں گے جس کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ووٹ کا کہیں گے، ہم اسی امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج خان صاحب کی باقاعدہ اہم کیس میں اہم پیشی ہے، جس میں اگر سابقہ گزشتہ تاریخ پہ جو ریمارکس دیے تھے جج صاحب نے، اس کے متعلق اگر سوچا جائے، دیکھا جائے تو خان صاحب کو آج بھی بڑا ریلیف ملنے والا ہے، کیونکہ اس کیس میں جو ایک ایڈوکیٹ بلوچستان کا قتل ہوا تھا رزاق نشتر صاحب کا، اس کا آج کیس کی اہم سماعت ہے، جس میں خان صاحب کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی ضمانت، بلکہ ان کی جو ایف آئی آر ہے، جو پرچہ ہی ہے، اس کو ایک کالعدم قرار دے دیا جائے۔ تو جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ اس سلسلے کے لیے ملزم کا عدالت میں ہمارے روبرو ہونا ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں ناظرین اکرام، خان صاحب آج رات کو اسلام آباد پہنچ گئے تھے، بنی گالہ میں انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی، سیاسی ملاقاتیں بھی کیں۔ تو آج دیکھیں، یہ ہفتہ جو ہے ناظرین اکرام بہت اہم ہفتہ ہے، اس میں بڑے پاکستان کی سیاست کے بہت بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ خان صاحب کی قسمت کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے، خان صاحب کو سزا ہوتی ہے، خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، خان صاحب کی نااہلی ہوتی ہے، تمام ایشو جو ہیں اس ہفتے میں جو ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ جس طرح اس حکومت کے دن رہ گئے ہیں 2 ہفتے، تو ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ 2 ہفتوں میں جو ایف آئی اے ٹیم ہے، جس میں وہ اعظم خان
کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا ہے۔ اس کے سلسلہ میں آج اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی باقاعدہ ایف آئی اے نے طلب کیا ہوا ہے، آج ان کی حاضری ہے۔ تو اگر دیکھیں ان کے گزشتہ کام اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے، تو ان سے کسی بھی کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ خان صاحب کے خلاف بھی بیان دے سکتے ہیں، اس میں کوئی کچھ بات کی بات نہیں۔ جو اگر ان کے سابقہ بیانات دیکھیں، ان کا کچھ 1-2 ماہ سے جو ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھیں، تو ان سے بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خان صاحب کے خلاف بھی بیان دے سکتے ہیں۔ تو آج ان کا بھی بیان ہے، دیکھیں وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں آپ تو خان صاحب کی پیشی بھی ہوگی ہو، اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی پیشی ہو چکی ہو۔ تو ناظرین اکرام دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ اہم ترین ہفتہ ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں۔ اگر عوام کو دیکھیں تو منصفانہ آزادانہ الیکشن پاکستان میں اگر ہو جائیں تو اس میں کوئی بھی بندہ یہ خیال نہیں کر سکتا کہ خان صاحب کے علاوہ بھی کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اگر آزادانہ منصفانہ الیکشن ہو جائیں پاکستان میں تو خان صاحب ہی وزیر اعظم اگلے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام سروے، تمام سیاسی تجزیہ کاروں کا، تمام ووٹر سپورٹر نون لیگ کے ہوں یا کسی بھی پارٹی کے، یہ ان کا یہ باقاعدہ تجزیہ ہے کہ اگر منصفانہ الیکشن ہو پاکستان میں تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اگلے وزیر اعظم منتخب آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنا اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔